بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ ایک دلچسپ، سبق آموز اور سچا واقعہ شیئر کریں گے۔ میرے سسر کے انتقال کے کچھ عرصے بعد میرے جیٹھ اور شوہر میں علیحدگی ہو گئی۔ میرے جیٹھ ملک ریاض نے میرے شوہر ملک فیصل کو راضی خوشی گھر کے حصے کی رقم دی اور رقم دے کر ہمیں رخصت کیا۔ چونکہ ہمارا معقول حصہ تھا، لہٰذا ہم نے نئے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ ان دنوں شہر میں ایک نئی رہائشی اسکیم کا آغاز ہوا۔ کبھی وہاں فصلیں ہوتی تھیں اور اب وہاں رہائشی پلاٹس نظر آ رہے تھے۔ مجھے نئے گھر کی تمنا بے حد تھی، لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے اس نئی رہائشی اسکیم میں پلاٹ لینے کا اصرار کیا۔ فیصل نے میری خواہش کو دیکھتے ہوئے ایک پلاٹ خرید لیا۔ ہم دونوں کے مشورے سے پلاٹ کے لیے وہ جگہ خریدی جس کے برابر میں بڑا سا درخت تھا۔ اس جگہ پلاٹنگ سے پہلے کھیت تھے۔ یہ درخت فصلوں میں تھا، اب رہائشی پلاٹس بنے ہیں، تو فیصل نے درخت کے قریب پلاٹ خریدا۔ میری خواہش تھی کہ ہمارا گھر اس طرح تعمیر ہونا چاہیے کہ یہ درخت صحن میں آ جائے۔ گھر کی تعمیر کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور چند ماہ بعد میرے خوابوں کا گھر تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی ہمارے آس پڑوس میں بہت سارے نئے مکان وجود میں آ گئے تھے۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ درخت ہمارے صحن میں آ گیا تھا۔ یوں مجھے بہت خوشی ہوئی، پر پھر وہ دن آ ہی گیا جب میں میاں اور دونوں بچوں سمیت اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس نئے گھر میں وہ ہماری پہلی رات تھی کہ مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، بچاؤ بچاؤ۔ اس خوفناک آواز پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر فوراً فیصل کو اٹھایا کہ دیکھو تو صحیح، باہر کوئی لڑکی چیخ رہی ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ انہوں نے فوراً باہر جا کر دیکھا اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ ردا، باہر کوئی بھی نہیں ہے، شاید تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ردا نے کہا، نہیں، وہ لڑکی ہی کی آواز تھی، اس کی چیخوں سے ہی میری آنکھ کھلی ہے۔ فیصل نے مجھے سمجھایا اور پھر سو گئے۔ میں بہت حیران تھی کہ چیخ کی آواز فیصل کو کیوں نہیں آئی۔ پھر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، جبکہ فیصل اور بچے سکون کی نیند سو گئے اور میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ رات بھر مجھے کسی لڑکی کی سیسکیاں کی آواز آتی رہی۔ بالآخر صبح کو اذان سے ذرا کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر اٹھ کر میں نے نماز پڑھی، فجر کی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو فیصل صحن کے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح کے اس خوبصورت وقت فضا میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ فیصل، یہ کیسے خوشبو ہے؟ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی۔ فیصل جب نماز سے فارغ ہوئے تب میں نے ان سے پوچھا، کیسی خوشبو؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اتنی محصور خوشبو آپ کو محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ جواباً میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ فیصل عجیب سی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ناشتے کے بعد بچے اپنے اسکول اور فیصل آفس چلے گئے تھے۔ میں نے بھی گھر کے سامان کی سیٹنگ کا سوچا۔ جب میں کمرے کے اندر سامان سیٹ کر رہی تھی، ایک لڑکی کی دھیمی دھیمی سی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ پھر میں چونک گئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ حیرانگی اور خوف کے ساتھ میں دوبارہ کام میں لگ گئی۔ پورا دن بار بار کبھی ہنسنے اور کبھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ اس بڑے سے درخت سے آ رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کوئی آسیب وغیرہ ہے۔ دوسری رات بھی پھر وہی آوازیں آنے لگی، چیخو پکار کی، اور میں نے فیصل کو جگایا۔ انہوں نے اسے میرا وہم اور ڈراؤنا خواب قرار دیا اور پھر سو گئے۔
صبح پھر وہی فرد بخش خوشبو۔ کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر فیصل مجھے ایک دوست کے تصوف سے ایک بنگالی بابا کے پاس لے گئے۔ ان کے دوست کے مطابق وہ بابا بہت پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے کئی جنوں اور بھوتوں کو بھگایا بھی تھا۔ ایک روز فیصل بنگالی بابا کو لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے کچھ سوالات پوچھے اور درخت کو دیکھ کر کہنے لگے، بی بی آپ فکر نہ کریں، اس ناہنجار کو بھگا کر ہی دم لوں گا۔ بنگالی بابا نے درخت کے نیچے دھونی دی اور دل ہی دل میں کچھ پڑھنے لگے۔ چیخ چیخ کر کہنے لگے، نکل جا نکل جا۔ اس وقت سے جیسے زلزلہ سا آ گیا، زمین ہلنے لگی اور کسی نادیدہ مخلوق نے بابا کو اٹھا کر زور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ غیر مخلوق جو کوئی بھی تھی بنگالی بابا کی خوب درگت بنا رہی تھی۔ بنگالی بابا گرتے ہوئے گھر سے بھاگ گئے اور ہم ڈر سے کانپ رہے تھے۔ فیصل یہ گھر ہمیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف کے عالم میں نے فیصل سے کہا۔ فیصل کی آنکھوں میں بھی خوف نمایاں تھا، تاہم وہ کچھ بولے نہیں۔ اس رات کو پھر زلزلہ آیا اور زمین ہلنے لگی۔ میں چیختے ہوئے فیصل کو جگایا۔ فیصل اٹھ کر باہر نکلے تاکہ بچوں کی خبر لے سکیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ بچے سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ ردا، میرا خیال ہے کہ ہم شاہ جی کو لے کر آتے ہیں۔ فیصل کی بات پر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاہ جی بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ 2 روز کے بعد شاہ جی آ گئے اور صحن کے درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد شاہ جی نے آنکھیں کھولی تو فضا میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ جی نے ہمیں بتایا کہ اس درخت پر ایک بے چین روح کا بسیرا ہے جو کہ ایک لڑکی کی ہے۔ وہ بہت نیک تھی، اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کا قتل کیا گیا، جس کا گواہ خانی نام کا ایک غمدار ہے۔ شاہ جی کے کہنے پر دوسرے دن خانو غمدار کو بلایا گیا۔ اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، یہاں ایک شہزادی نامی لڑکی دفن ہے۔ آج سے 35 سال پہلے چودھری اویس نے زیادتی کا نشانہ بنا کر دفن کر دیا تھا۔ شہزادی چودھری کے ایک وزراء کی اکلوتی اولاد تھی جو بچپن سے ہی بہت نیک اور اللہ والی تھی اور اس نے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اس کی دعا میں بہت تاثیر تھی۔ جو بھی شہزادی سے دعا کرواتا اللہ کے فضل سے اس کا مقصد پورا ہو جاتا۔ تبھی سب اسے بی بی شہزادی کے نام سے بلانے لگے۔ بی بی شہزادی نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک دن اسے اغوا کروا کر مار دیا گیا۔ بی بی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ چودھری نے اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا کہ اس لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ ہم نے وہیں زمین کھودی اور بی بی شہزادی کو دفن کر دیا۔ تاہم دفنانے سے قبل مجھے لگا کہ بی بی شہزادی مری نہیں تھی، اس کی گردن ٹوٹی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، مگر چودھری کا حکم تھا، ہم کیا کرتے؟ پھر کچھ عرصے بعد بالکل اسی جگہ یہ درخت اگایا تھا۔ ان 35 سالوں میں اس نے کبھی کسی کو بھی نہیں ڈرایا تھا۔ بی بی شہزادی کا بوڑھا باپ اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن آج چودھری اویس کی حالت انتہائی عبرت انگیز ہے۔ وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، بستر مرگ پر پڑا ہے۔ گھر والے اس سے تنگ آ چکے ہیں، نہ جانے ایسی کیا بیماری ہے۔ وہ اکثر بے ہوش رہتا ہے۔ وہ جب ہوش میں ہوتا ہے تو چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اتنا بتا کر
غمدار خانوں خاموش ہو گیا۔ شاہ جی نے گہری سانس لی اور کہا، چودھری اویس کو بی بی شہزادی تڑپا تڑپا کر مار دے گی۔ شاہ جی نے کہا، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بی بی شہزادی آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہے گی۔ یہ ایک روح ہے، بے چین ہے، جب تک چودھری اویس مر نہیں جاتا اسے چین نہیں آئے گا۔ پھر شاہ جی رخصت ہو گئے۔ تاہم میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ فیصل، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ روح ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، ردا، تمہیں ڈرنے کی اور کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اور تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً بی بی شہزادی کی آواز تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ ایک نیک اور رحم دل اور پاک روح ہیں۔ ہمارے بچوں کی وجہ سے یہاں گندگی یا ناپاکی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اور آج سے یہ درخت، یہ گھر تمہارا ہے۔ مجھے میرے شوہر اور میرے بچوں کو تمہاری دعائیں چاہیے۔ اور بس اگلے دن فیصل کرائے کا گھر ڈھونڈنے نکل گئے تاکہ جلد از جلد ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک صاحب لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں تعجب سے دیکھا تو انہوں نے کہا، باجی، رہائشی اسکیم والوں نے آج قرآن اندازی کی تھی، جنہوں نے پلاٹس خریدنے تھے ان کے سب کے نام شامل تھے۔ فیصل صاحب کا نام بھی شامل تھا۔ فیصل صاحب کا انعام نکل آیا ہے، وہ بھی بنا بنایا ایک خوبصورت سا گھر ہے۔ اس کے کاغذ میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ صاحب لفافہ ہاتھ میں تھما کر چل دیے۔ میں اللہ کی اس کرم نوازی پر بے حد شکر گزار تھی۔ یقین ہے یہ سب کچھ بی بی شہزادی کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ جب عاصم گھر آئے تو میں نے یہ خوشخبری سنائی۔ پھر کچھ دن بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس رات بی بی شہزادی مجھے خواب میں دکھائی دی۔ وہ پردے میں تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، ردا، تمہیں نیا گھر بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، بی بی جی، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، بس دعا کرو کہ مجھے چین مل جائے۔ آپ کی روح کو کب چین ملے گا؟ میں نے بی بی جی سے سوال کیا۔ جب چودھری اویس کو موت آئے گی پھر مجھے چین آئے گا۔ میں اسے ہر تکلیف دوں گی، مگر موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ اسے موت دے گا میری بے چین روح کو قرار آ جائے گا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آج مجھے اپنے گھر میں ہر سکون اور ہر سہولت میسر ہے۔ فیصل کا چھوٹا سا کاروبار پھیل کر وسیع ہو گیا ہے اور ہم دولت میں کھیل رہے ہیں۔ بی بی شہزادی اکثر میرے خوابوں میں آتی ہیں اور مجھے یہ خبر بھی ہے کہ چودھری اویس زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ بی بی شہزادی کی روح آج بھی بے قرار ہے، کیونکہ جب چودھری اویس کو موت آئے گی تب بی بی شہزادی کی بے چین روح کو بھی چین آ جائے گا۔ میں ہر نماز کے بعد بی بی شہزادی کے لیے دعا کرتی ہوں، اے اللہ تعالیٰ، بی بی شہزادی کی روح کو قرار مل جائے، ان کی روح کو چین مل جائے، آمین۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ نگہبان۔